جو سب کو خیال آتا ہے نا کہ جی ہم نے آرٹ کی خدمت کرنی، وہ آرٹ کی خدمت بعد میں کریں گے، پہلے فارمولا فلم تو اچھی بنائے نا. یہ جو بٹ کوائن مائننگ والا معاملہ ہے نا، یہ پاکستان میں جتنے سینٹس کا آپ کو یونٹ پڑتا ہے بجلی کا، یہ اس میں فیزیبل نہیں. جتنی آپ ریسرچ پلاٹ خریدنے میں کرتے ہیں، گاڑی خریدنے میں کرتے ہیں، سٹاک خریدنے میں کرتے ہیں، اس سے تھوڑی زیادہ ہی آپ کو اس میں کرنی پڑے گی. اگر اس کے کم میں کریں گے تو پھر نقصان کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب جی. سر کیسے ہیں سر؟ اف اچھا سر، اوپر سر سب چل رہے ہیں زبردست لائف از گڈ. سچی بات ہے یہ. آئی تھنک آپ کی جو پازیٹیو، میں تو بالکل صرف دل چھوڑ دیا نیگیٹو میں جا رہا ہوں سر. اچھا، وہ کوئی وجہ نہیں ہے سر خاص، لیکن سر وہ ہر سال میں نا 1-2 مہینے ایسے آتے ہیں جس میں بندہ نا ذرا نیم سا رہتا ہے، اسٹیبل سا رہتا ہے. تو سر میں اس میں ہوں، آپ اوپر جا رہے ہیں سر، تو کوئی نہیں سر، سواپ کر لیں گے سر کبھی نہ کبھی. بالکل چینجز آ جائیں گے سر، ایسے ہی ایزی ہوگا. ہو جائیں گے. بالکل. تو سر آگے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سر خبروں کا سلسلہ. تو سر عید جو ہے وہ بہت قریب ہے، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ عید کے اوپر ایک تو ظاہر ہے بڑی عید پہ خاص طور پر قربانی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن عید کے اوپر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو اپنا حصہ بھی ڈالتی ہے. ہر سال فلمیں آتی ہیں، کبھی کبھار 2 آتی تھی، 3 آتی تھی، کئی ایک دفعہ 6 بھی آتی تھی. اب تو خیر کم ہی ہے. ایک فلم جس کا چرچا بہت ہے اس کا نام ہے دی لو گرو. ہمایوں سعید ہے ان کے اندر، مائرہ خان ہے، جاوید شیخ ہیں، اور ایک اس کے اندر ایکٹر ہے جو شاید فلم میں اس کا ذکر بہت دفعہ ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے. ٹریلر آپ نے، میں نے دیکھا. ہم نے کیوں دیکھا؟ کیونکہ ہم انٹرسٹیڈ ہیں بھائی کہ کیا فلم آ رہی ہے. یہ ہے بڑی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ لنڈن ٹائپ جاتے ہوئے جگہ ہے یہ. وہ ہمایوں سعید کا کیریکٹر ہے. میں زیادہ اسپوائل نہیں کرنا چاہتا. ہم نے دیکھی نہیں ٹریلر، کافی بتا دیتا ہاں ہے. نہیں ٹریلر، لیکن ہم اسپوائل کر کے سکتے ہیں، فلم ابھی ہم نے دیکھی نہیں. ہاں مطلب سینس جو بھی اس کے اندر ہے، لیکن ٹریلر بھی نہیں دیکھا تو وہ ٹریلر بھی رہنے دیتے. بٹ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ایک فلم آ رہی ہے جس کی سر جو ٹونز وغیرہ ہے نا، وہ ذرا نام بھی ذرا پرووکیٹو سا ہے، لو گرو. وہ شاید اس کے اندر پلاٹ یہ ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور ان کے والدین نہیں چاہتے وہ لڑکے شادی کرے. وہ چاہتے کہ تم ان سے محبت کر لو، وہ آپ سے محبت اس کو ہو جائے تاکہ اس کو چھوڑ دے. اسی طرح کا کوئی ہے، کوئی پلے بوائے نما فلم ہے. تو میں تو بڑا خوش ہوں سر کہ اس قسم کی فلم آ رہی ہیں یہاں پہ. اس قسم کے کھلے ڈلے کانسیپٹس جو ہیں، اس کی جتنی فلمیں آئیں گی ہماری اسکرینز میں اتنا بریدنگ روم ملے گا. اور باقی جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو کہ وہ بھی ہٹ کے فلم جو ہے بنائیں. مطلب ہماری فلمز تو عموماً جو عید پہ آتی ہیں وہ یا تو ISPR کی اس اینگل پہ ہوتی ہیں، وچ از فائن، ضرور بنائیں. لیکن دوسری جو ہوتی ہیں پھر وہی ڈرامے جو ہمارے چل رہے ہیں انہی کی ایک فلم نما چیز آ جاتی ہے. بہت ریئر ہوتا ہے بڑے سالوں سے کے اندر کہ ایک پراپر روم کام کامیڈی ٹائپ چیز آئے، لیکن اس کی بہت بہترین سپیس ہے اس ملک کے اندر. لوگ تیار ہیں، تو اس کو ہم لک فارورڈ کر رہے ہیں. عید پہ تو خیر شاید دیکھنے کا موقع نہ ملے، بٹ ایونچولی یہاں پر میں دیکھ کے اس کا کوئی ریویو شیویو کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل سر، کوشش کریں گے عید پہ پھڑکا دیں. ہاں جی. اور اب آپ کو پتہ ہے ٹریلر، یہ رواج ہے پوری دنیا میں کہ وہ ٹریلر ایسا آتا ہے کہ پوری کہانی اس کے اندر ہوتی ہے. اور یہ 2-3 فلموں سے انسپائرڈ لگ رہی ہے اس کا جو ٹریلر ہے، لیکن یہ کوئی میں نیگیٹیولی نہیں کہہ رہا. روم کام جو ہوتی ہے اس کی کہانی کیا ہی ہوگی، مطلب بنی ہے تاریخ میں کوئی 2-4-5 ایسی آپ نکال سکتے ہیں جن کی کہانی بھی بڑی شاندار تھی، لیکن وہ کہانی کی وجہ سے نہیں ہٹ ہوتی فلم. فلم جو ہے وہ روم کام خاص طور پہ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہٹ ہوتی ہے، اور اس کی کامیڈی کی وجہ سے ہٹ ہوتی ہے، اور اس کی ٹائمنگ اور ڈائیلاگز اور ون لائنرز کی وجہ سے وہ ہٹ ہوتی ہے. تو اس میں 1-2 انہوں نے ون لائنرز اچھے دیے ہیں ٹریلر میں. جو امید ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے اچھے ون لائنرز ٹریلر میں نہیں تھے، بہت زیادہ ایسے تھے جو فلم میں ہوں گے، تاکہ ہمیں اس کا زیادہ مزہ آئے گا. بالکل سر. اس میں دوسرا ایک تھوڑی سی چیز، آئی ڈونٹ نو اس کا فالو آؤٹ کیا ہوگا، بٹ جاوید شیخ صاحب جو ہیں وہ پلے کر رہے ہیں ایک ایسا شخص جو نارتھ سے ہیں، KP سے آبویسلی، اور ان کا ایکسینٹ بھی اس طرح کا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا دنیا کتنی ایوالو ہو چکی ہے کہ یہ والی چیز جو ہے اس کو ہم مائنڈ نہیں کرتے. وہ تو ظاہر ہے جب لوگ دیکھیں گے تب اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ریسسٹ قسم کی انڈر ٹونز ہے. میرا خیال میں نہیں ہوں گی، بٹ وہ یہی ہوتا ہے نا سر کہ امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ ایک رول جو ہے وہ کسی اسپینش رول ہے تو اس کے اندر آپ امریکن کو کہتے ہیں اسپینش سیکھو اور ایکسینٹ سیکھو ان کا، پھر اس کو کرو. وہ کہتے ہیں اسپین کے اتنے ایکٹرز ہیں. آئی ایم شیور KP کی میں ایک ایکٹر کمیونٹی کافی وائبرنٹ ہے ہوگی، تو وہاں سے بھی کوئی آتا ہے. لیکن ظاہر جاوید شیخ ایک بڑا نام ہے، ایک بڑی فلم کے اندر بڑا نام ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس میں مائنڈ کرنے کی ایسی کوئی بات نہیں. میں تو ویسے سب چیزیں نکال رہا ہوں جو ہو سکتی ہیں. باقی جو آپ نے کاپی، ایک تو مجھے یاد آتی ہے ول اسمتھ کی فلم تھی، ہچ نام تھا اس کا.
وہ اس کے اندر بھی اس قسم کی کوئی چیز ہے, وہ بھی کوئی لو گرو ٹائپ ڈاکٹر چھوٹا ہوتا ہے, وہ نمبر 1 وہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے آپ کا رنویر سنگھ کی تھی وکی بہل لیڈیز ورسز رکی بیل یا سمتھنگ, وہ شاید اس سے انسپائرڈ, وچ از فائن, اس میں کوئی نہیں, وہ اسٹوری ڈفرینٹ ہی ہوگی ان سے, بٹ تھوڑی انسپریشن بندہ لے ہی سکتا ہے. بالکل تو جھوٹی میں مکار کے بھی ایلیمنٹس اس میں نظر آ رہے ہیں, لیکن اگین سو ون لائنرز تو اوریجنل ہی ہوں گے نا. ہاں ظاہر ہے. تو بیسیکلی جو ہے نا پاکستانی عوام تو خاص طور پہ پاکستانی فلم جو ہم دیکھنے جاتے ہیں, ہم تو تھیٹر بھی کیوں جاتے ہیں, ہم ون لائنرز کے لیے جانتے ہیں, ہم آڈینس ہی ون لائنرز کی ہیں. تو یہ جنہوں نے فلم بنائی ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہے, انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ ہٹ فلمیں بنا رکھی ہیں, تو ان کو اندازہ ہے کہ عوام کو کیا چاہیے. اب ہوپ فلی اگر انہوں نے اس پہ ڈیلیور کر دیا ہے, اور میں اس میں یہی کہوں گا کہ ویسے تو شاندار سنیماٹوگرافی اور کوریوگرافی اور یہ وہ سب کچھ شاندار ہوگا, لیکن فلم کے ریلیز ہونے سے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ کسی جگہ پہ کوئی ایلیمنٹ ویک بھی ہوگا تو بھی بات بن جائے گی, چل جائے گی. بس اگر ہر کوئی 5 سے 7 یا 10 منٹ کے بعد ایک لافٹر اور ایک ون لائنر آ جائے نا جس پہ لوگ سیٹی مارے, تو یہ فارمولا فلم جو ہے نا, میں یہ کہتا ہوں کہ جو سب کو خیال آتا ہے نا کہ جی ہم نے آرٹ کی خدمت کرنی, وہ آرٹ کی خدمت بعد میں کریں گے, پہلے فارمولا فلم تو اچھی بنائے نا. تو وہ تو بڑی ہماری دعائیں ہیں اس فلم کے ساتھ. ٹینٹ پول ٹائپ جو ہماری جتنی کو بڑی ٹینٹ پول پکچر ہو سکتی ہے وہ کریں. اور باقی اس میں لاسٹ میں کامنٹس پڑھ رہا تھا کہ جی ہمایوں جو ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے سال کا ہو گیا ہے, تو وہ کیوں آ رہا ہے ایسے رول کے اندر, اور مائرا جو ہے وہ یار اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں وہ دونوں بڑے نام ہیں ہماری انڈسٹری کے. اب دیکھیں شاہ رخ خان کی بھی تو خاصی ایج ہوگی, شاہ رخ خان نے چھوڑ دی ہے کامیڈی یا لو اورینٹیڈ کیا فلمیں کرنا. شاہ رخ خان تو ایک ہی بڑی فلم کے اندر سب کچھ ڈال دیتا ہوتا ہے. تو مطلب اگین کمپیریزن تو نہیں ہے شاہ رخ خان کا اور یہاں کی انڈسٹری کا, بٹ مائی پوائنٹ از کہ وہاں پہ بھی ایج تو کوئی فیکٹر نہیں ہے. ٹام کروز جو اس نے 8 مشن امپاسبل بنا دی, 65 سال کا ہونے والا ہے. تو یہ ایج جو ہے نا میٹر نہیں کرتی, میٹر کرتا ہے آڈینس کو. ایک بندہ پسند ہے, ایک بندی پسند ہے, تو آپ نے انہیں کو کاسٹ کرنا ہے. آپ کبھی ٹرائی نہیں ماریں گے نئے والے بندے کے ساتھ اگر آپ اتنی ہائی بجٹ فلم بنا رہے ہیں. بالکل سر, یہ سارے کے سارے نا بڑے ویلڈ اعتراضات ہیں. اگر پی ٹی وی پہ ڈرامہ یا فلم بن رہی ہو تو بہت ویلڈ اعتراضات ہیں کہ جی وہ ہمارے پیسوں سے بن رہی ہے تو بالکل ٹھیک طریقے سے بننی چاہیے. اب یہ جب پرائیویٹ انویسٹر ایک فلم بناتا ہے نا, تو وہ مطلب وہ ڈائریکٹر کو پسند سبجیکٹ ایک آیا وہ روم کام کا تھا, یا ان کا خیال تھا کہ روم کام چلے گی, وٹ ایور دا ریزن انہوں نے یہ بنانے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد اب یہ ڈرامہ نہیں ہے جو لوگوں کے گھر میں آ جائے گا, یہ ہے فلم. یعنی کہ آپ نے لوگوں کو گھر سے نکالنا ہے, ان کا پیٹرول جلوانا ہے, ان سے ٹکٹ خریدوانی ہے, ان سے پاپ کارن خریدوانا ہے, پھر لے کے واپس ان کو گھر بچوں کو پہنچانا ہے. رستے میں کسی کو یہ بھی خیال آ سکتا ہے گاڑی میں کہ اب نکلے ہی ہوئے ہیں تو شاپنگ بھی نہ کر لیں. تو یہ خرچہ اپون خرچہ. تو اس پہ پروڈیوسر جو ہے نا وہ بڑا سیدھی طرح سے سوچتا ہے کہ بھئی کون ہے جس کے پیچھے آڈینس یہ کر لے گی. انفارچونیٹلی مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے لوگ نہیں نکل رہے, تو ہونا نکلنا ہم ہی چاہیے دیکھنے کے لیے, لیکن اب وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. وہ مائرا اور ہمایوں ہے تو بس پھر ایسے ہی کے لیے. ہاں بالکل سر, یہ اے آر وائی والوں کی فلم ہے, سلمان اقبال خود اس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں یا کچھ ہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے دیکھ کے کیا ہوگا نا کہ بھئی کتنی ٹیک ہوئی, عید کے اوپر کتنی ہوگی, باقی مووی کتنی چلی. ظاہر ہے سب کو انٹرنیشنل لانچ بھی کریں گے کیونکہ اے آر وائی انوالوڈ ہے. تو بہرحال سے دیکھتے ہیں, اچھی چیز ہے, ہم خوش ہیں, مثبت خبر ہے کہ فلم آ رہی ہے. بالکل, اللہ کرے کہ زیادہ ساری اگلے سال جو ہے 12 ریلیزز ہونی چاہیے. سر آگے چلتے ہیں. سر کرپٹو کرنسی کا ایک چرچا ہے ملک میں, شہریوں کے لیے نہیں, شہریوں کے لیے ابھی تک اس کی ایک پابندی وہ کیوں ہے اس کے اوپر آتے ہیں, لیکن حکومت نے خود ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے وہ ثاقب صاحب کو رکھا تھا ایز کرپٹو ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹری, اس قسم کا عہدہ ہے. تو انہوں نے آئی تھنک ویگس میں تھا یا کہ امریکہ میں کہیں ایک سیریمنی تھی جس میں پاکستان کی طرف سے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے اس میں ہمیں یہ بتایا کہ وہ پاکستان جو ایک اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو بنانے کو جا رہا ہے. اس کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی بھی حکومت نے مختص کی ہے, جس کے تھرو مائننگ بھی ہوگی اور وہ بٹ کوائن ریزرو بھی ایک بنائیں گے. تو یہ ٹھیک ہے, بڑی اچھی چیزیں, یہ آپ کرپٹو کریں. اور البتہ یہ اس کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ایز وی آر پاکستان میں شہریوں کو کرپٹو کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو رکاوٹ بھی نہیں ہے, بٹ حکومتی لیول پہ لیگل نہیں ہے.
ہاں جی، سو یہ گرے ایریا ہے، وہ گرے ایریا میں سمجھا دیتا ہوں کیسے ہے. ایک طرف حکومت نے بائنینس کو یہاں پر دفتر کھولنے کی اجازت دے دی ہے، سو اب وہ لیگلی آپریٹ کر رہا ہے، اس کا دفتر ہے. دوسری طرف کوئی لیگل یا کلیئر رستہ نہیں ہے کہ آپ نے، ظاہر ہے اگر کوئی بھی بائنینس پہ کوائن خریدنا ہے تو وہ تھرو یو ایس ڈی ٹی خریدیں گے، تو آپ نے پاکستانی روپے کو ان دا فرسٹ پلیس یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کیسے کرنا ہے، وہ آپ کو نہ کوئی بینک کر کے دے رہا ہے، نہ بائنینس کا دفتر کر کے دے رہا ہے. وہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مثلاً آپ کے پاس آئی ڈونٹ نو کیسے وہاں پہ اگر ہوں یو ایس ڈی ٹی اس ایپ کے اوپر، تو میں آپ کو روپے دوں گا، آپ اس کے بدلے مجھے یو ایس ڈی ٹی دے دو گے، اور اگین میں آپ کو روپے دے رہا ہوں گا آپ کے بینک میں یا کیش، آپ یو ایس ڈی ٹی اس ایپ میں ڈال رہے ہوں گے. اچھا، وہ جو ایک وقفہ ہے اس دوران میں کہ جب میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور آپ نے ابھی مجھے ٹرانسفر کرنے ہیں، اگر آپ نہیں کرتے تو مسئلہ ہو گیا. اچھا، اب جب مسئلہ ہو گیا تو میں کس کے پاس جاؤں؟ میں پولیس کے پاس جاؤں؟ اگین وہ کہیں گے کہ جی یہ تو مطلب یہ کوئی ٹریڈ ہی عجیب سی چیز کی ہو رہی تھی، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ اس کی ٹریڈ میں کوئی مسئلہ ہو تو کیا کرنا ہے، یہ تو آپ ویسے ہی لیگل کام کر رہے تھے. تو مطلب یہ بالکل ایسے ہے کہ مطلب میں آپ کے پاس میں جا کے رپورٹ کرا دوں کہ میں چرس جس سے لیتا ہوں اس نے اس دفعہ مال ٹھیک نہیں دیا. تو یہ والے سارے مسائل ہیں، تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس مطلب پھر بھی بات ہے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کریں اگر آپ کا دل کرتا ہے، کیونکہ گرے سا ایریا ہے. باقی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کا جواب بڑا سادہ ہے کہ ٹپ پہ نہ کریں. مطلب اگر آپ کو ایکچولی پتہ ہے تو کر لیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ میرے کزن نے مجھے فون کر کے بتایا ہے کیونکہ اس کو اس کے کزن نے فون کر کے بتایا ہے، اس طرح بالکل نہ کریں. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ وقت دے سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ کنسیپچولائز ایک کوائن کیسے ہوا تھا، وہ کب لانچ ہوا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اس نے کس دن، اس کی کوارٹرلی رپورٹس کیا ہیں، وہ ٹھیک ٹریجیکٹری میں جا رہا ہے نہیں جا رہا، آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. انفارمڈ اوپینین ہے آپ کا تو پھر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اپنی مائننگ کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنا بٹ کوائن کا ریزرو بنائیں گے. اچھا، اب وہ ایک لحاظ سے تو چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ حکومت جو ہوتی ہے اس کے ریزروز ہوتے ہیں اور وہ اس کو ڈائیورسفائڈ رکھتی ہے. ہر حکومت جو ہے سمیت پاکستانی حکومت کے، انہوں نے گولڈ بھی رکھا ہوا ہے، انہوں نے ڈالر بھی رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے شاید کوئی قطری اور یو اے ای کی کرنسی بھی رکھی ہوگی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ساتھ میں بٹ کوائن بھی کبھی ایک ریزرو بنانا چاہتے ہیں. یہ جو انہوں نے 2000 میگا واٹ بجلی اس کے لیے الاٹ کی ہے، اس پہ ویسے تو آئی ایم ایف نے اب پوچھ لیا ہے کہ جی آپ ہم سے پوچھے بغیر اس طرح کی چیزیں نہ کیا کریں پلیز. لیکن بہرحال یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے یہ اپنے ریزرو بنانے تک تو ٹھیک ہے کیونکہ حکومت بنانا چاہتی ہے. ادروائز پاکستان میں جو مائننگ ہے نا وہ کام نہیں چل سکتا، اور وہ کام عام لوگ تو کر ہی نہیں سکتے، میرے خیال میں سرکار بھی نہیں کر سکتی. کیونکہ جس ریٹ پر بجلی ملتی ہے نا، ابھی یہ جب مائن کریں گے بٹ کوائن تو ان کو پتہ لگے گا کہ وارا نہیں کھاتا. مطلب اگین اب یہ ڈبیٹ ہے، اگر کوئی ہم سے زیادہ جانتا ہے تو پلیز وہ انٹروین کر لیں کہ اگر یہ مطلب انہوں نے بنانا ہے ریزرو، تو اگر یہ مارکیٹ سے بٹ کوائن اٹھا لیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اس سے سستا پڑے گا جو یہ مائن کرنے جا رہے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ جو مائن کرنے جا رہے ہیں اس میں گریجول ایک انویسٹمنٹ ہے. اگر مارکیٹ سے اٹھائیں گے تو ایڈوانس کرنی پڑے گی، پہلے کرنی پڑے گی جو ان کے پاس شاید نہیں ہوں گے. دوسرا شاید یہ اس میں یہ ایک ایسا کام ہے جس میں یہ ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جی آج بٹ کوائن مائن کر کے دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر شاید ہمیں یہ کام آ جائے تو ہم کوئی اور چیز، بٹ کوائن میں تو چلو انرجی زیادہ لگتی ہے، کوئی لیس انرجی والا کوائن کو خود جنریٹ کرنے ٹائپ، تو اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ جو بٹ کوائن مائننگ والا معاملہ ہے نا، یہ پاکستان میں جتنے سینٹس کا آپ کو یونٹ پڑتا ہے بجلی کا، یہ اس میں فیزیبل نہیں ہے. ایک تو صرف فیزیبل نہیں ہے، دوسرا سر میسز کے لیے اوبیسلی نہیں ہے. یہ تو کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس بہت کیپیسٹی ہو، سولر لگا ہوا ہے، گھر پہ کوئی نہیں رہتا، سولر کے اوپر دن میں وہ مائننگ کرے، رات کو بجلی استعمال کرے، واٹ ایور ایکویشن شاید بن سکتی ہے. بٹ اگر آپ نے صرف یونٹ کاسٹ کے اوپر جانا ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی چیز. دوسرا سر اس کے اندر ہارڈ ویئر بھی بہت انوالوڈ ہوتا ہے.
آپ کو جی پی یو اپون جی پی یو جو ہے اس کی پورا فارم چاہیے ہوتا ہے اگر جو اس لیول پہ پاکستان کرنا چاہ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ انویڈیا کے لگائیں گے جس کے بھی لگائیں گے وہ کتنے ایزیلی اویلیبل ہیں, ان کی تو ہمیشہ ایک شارٹیج رہتی ہے, وہ پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کریں گے. کافی اس کے اندر سوالات ہیں, ظاہر ہے جن کے تمام جواب جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہوں گے اور وہ ضرور کرے. دوسرا, کسی شخص نے اگر اس کے اندر کرنا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں پڑھ لکھ کے کرے تو بہتر ہے. اسٹاکس کی طرح نہیں ہے. اسٹاکس کے اندر تو دیکھیں نا, آپ کے پاس پرانی کمپنیز ہیں, آپ کے پاس بروکرز بیٹھے ہیں, آپ کو 2-4 فون شون گھما کے ان کے کسی اچھے سینئر لیول بندے سے بھی بات کر سکتے ہیں, تو بڑا انفارمڈ ہوتا ہے. یہ تو ایکچولی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کے پاس ڈیٹا تو موجود ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, تو ہمارا کوئن آپ خریدیں. تو وہ کرنے کے لیے آپ کو پھر اگین بہت زیادہ رسک فیکٹر بہت ہے. بٹ کوائن اتنا والیٹائل ہے کہ مطلب کبھی $60,000 پہ ہوگا ایک دم سے, اس کی جمپ ڈاؤن جو ہوگی وہ $30,000 ہو جائے گی یا $20,000 ہو جائے گی, 12,000 ہو جائے گی, ایک دم سے پھر اوپر آ جائے گا. تو بہت ہی لانگ رن چیز ہے. اگین جو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے ڈیسینٹرلائزڈ اس چیز کا, ہم تو ابھی تیار نہیں ہے ڈیسینٹرلائز ہونے کے لیے. ہم تو اپنی اسٹیٹ بینک کے اوپر بھی بہت چیزوں کے لیے ریلائی کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس بٹ کوائن ہے, لیکن البتہ ابھی ہے آپ کے پاس, تو ہولڈ آن ٹو اٹ, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے لے کے رکھیں, سو جائیں, بعد میں یوز کرنا ہوگا کر لیں. جو ان کے اندر کام کر رہے ہیں پھر فل ٹائم کر رہے ہیں اس کے اندر کام. بالکل سر. اب یہ جو بٹ کوائن ہے یہ اس کو اب کافی سال ہو گئے ہیں, تو چلیں اس طرح سے تو جس طرح پرانی کمپنی ہوتی ہے اس طرح اب یہ اس کو ایک پرانی کمپنی کے طور پہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ایک وہ تلوار لٹکتی رہتی ہے نا کہ یہ ریگولیٹڈ نہیں ہے, کوئی کنٹری ان کو اس طرح سے بیک نہیں کرتا لائک ادر کرنسیز, تو وہ اس لیے اس کا فیوچر کیا ہوگا, مطلب پھر وہی بات ہے, ڈی ریگولیشن کی طرف دنیا جائے گی نہیں جائے گی, کریک ڈاؤن ہو جائے گا, یہ ساری تلوار ہے جو کہ لٹکتی رہتی ہے. اسٹاکس جیسے آپ نے کہا, مطلب اس میں میوچل فنڈز ہوتے ہیں, میوچل فنڈز میں ظاہر ہے لوگ بڑی ریسرچ کر کے, اور انہیں کیونکہ آپ سے پروفٹ لینا ہوتا ہے تو وہ, اور ٹریڈنگ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں اور وہ آپ کے پروفٹ پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے بہاف پہ وہ ریڈنگ کر لیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ والی سہولت کوائنز میں ہے یا نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے, مطلب اگین وہی والی چیز کہ آپ نے, ہر کوئی کہتا ہے ڈائیورس یور پورٹ فولیو, تو ڈائیورس کرنے کے لیے اگر آپ نے تھوڑا سا ایکسپوجر اس کا رکھنا ہے تو شور گو ہیڈ. لیکن اگین جتنی آپ ریسرچ پلاٹ خریدنے میں کرتے ہیں, گاڑی خریدنے میں کرتے ہیں, اسٹاک خریدنے میں کرتے ہیں, اس سے تھوڑی زیادہ ہی آپ کو اس میں کرنی پڑے گی. اگر اس کے کم میں کریں گے تو پھر نقصان کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. بالکل سر. باقی گورنمنٹ کو مبارک ہو, یہ اگین اچھی چیز اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ باقی دنیا کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم اب پروگریسو چیزوں میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں, اور باقی دنیا اس چیز کو اچھا سمجھے گی میرے خیال میں, اور خاص طور پہ امریکہ جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد سے کرپٹو کرنسیز کا تو ایک ٹرینڈ جو اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو لیٹس سی سر آگے جا کے کیا ہوتا ہے, ابھی تو یہ چیز بنی ہے. اور باقی یہ ہے کہ وہ ریگریٹ بڑا ہے کہ ہمارے سامنے ہی لانچ ہوا تھا 2009-10 میں, تو لے لیتے تھوڑے سے لے لیے ہوتے تو مزے آ جاتے. وہ اور بات ہے کہ 2009-10 میں تو خیر مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لینا کیسے ہے پیسے, وہ مطلب چاہے چند ڈالرز کا ہی تھا یا شاید ڈالر سے بھی کم کا تھا, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ پیسے باہر پہنچانے کیسے ہیں, خریدنا کیسے ہے, کیا کرنا. اچھا, دوبارہ ایک دفعہ اپرچونٹی آئی تھی 2020 فروری مارچ کے قریب, مجھے امریکہ سے فون آیا تھا دوست کا کہ 3,500 پہ آ گیا, تو جتنے بھی ہیں تیرے پاس پیسے دے دے, باقی میں ڈال لیتا ہوں اور ہم کر لیتے ہیں. تو وہ کووڈ بڑا پیک پہ تھا, میں نے کہا نہیں اب تو ختم دنیا, کیا ضرورت ہے. تو 2020 تو سر کل کی بات تھی. اب دیکھیں کتنا مہنگا. ایسے ہی ہوتا ہے سر, یہ بعد میں بندہ سوچتا ہے, اس کے بارے میں کسی اور دن بات کریں گے, بندہ کیا کیا سوچتا ہے بعد میں. اجازت لیتے ہیں سر, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.